بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد افریدی. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس. تخیل یعنی امیجنیشن اور نالج کیسے انسان کی انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ میں رول پلے کرتی ہے، اور دوسری طرف کیسے مسلم سائنسدانوں نے اور یورپینز تھنکرز نے تخیل کا استعمال کرتے ہوئے کیسے اپنے مختلف ایجادات کیں، اختراعات کیں اور منفرد ہوئے. سو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ابن حتم کہتے ہیں کہ if learning the truth is the ultimate objective and goal of a man, then he must make himself enemy of whatever he reads. This is sort of a point of deconstruction کہ آپ جو بھی knowledge ہے unlearn that and let's get to know something new which is altogether new, which doesn't exist, which did not exist before. علم کیا ہے؟ تخیل اور علم کو اگر آپس میں موازنہ کریں، علم ہمیں نظریات، حقائق، فہم پرووائڈ کرتا ہے، حکمت دیتا ہے، لیکن صرف علم نہیں ہے. اس کا اطلاق جب تک تخلیقی اور تخیلاتی طریقے سے نہ ہو تو معاشرہ جامد ہو سکتا ہے اور وہ ایک اسٹیگنیشن کا شکار ہو سکتا ہے. تخیل بہت زیادہ اہم ہے انسان کی گروتھ میں. تخیل آپ کو ان اپرچونٹیز اور پاسبلٹیز سے روشناس کراتا ہے، وہ ممکنات دکھاتا ہے معلوم سے آگے جا کے جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی. تخیل یعنی امیجنیشنز وہ نالج کی باؤنڈریز اور حدود سے آگے جا کے نئے آپ کو دریافت اور نئے مواقع پرووائڈ کرتا ہے. لہٰذا علم اور تخیل ان کا آپس میں بڑا کورسپونڈنگ ریلیشن شپ ہے. اگر تخیل ہو اور علم نہ ہو تب بھی انسان عقل سے، حقائق سے ایک بیگانہ خیالات لے کے کسی نامعلوم سمت پہ چل پڑتا ہے. جس طرح نیچے کی اگزامپل لی جا سکتی ہے. جیسے وہ چرچ سے جب نکلا اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ رننگ اینڈ ڈیتھ آف اے گاڈ اینڈ ڈیتھ آف اے گاڈ، نعوذ باللہ. وہ ایک کنسیپٹ تھا کہ جب سوشل سائنسز کی فریم ورک میں وین یو ٹرائی ٹو نو سم تھنگ وچ ڈزنٹ ایگزسٹ. لیکن اگر ہم اس کو دوسری طرف دیکھیں، علم بھی اگر ساتھ ہو اور تخیل بھی ہو تو پھر یہ ایک پرفیکٹ بیلنس بنتا ہے، تب آپ کو گروتھ کا موقع ملتا ہے. لیکن اگر علم ہے اور تخیل نہیں ہے تو تب بھی آپ منجمد ہو سکتے ہیں، انٹلیکچولی آپ جمود کا شکار ہو سکتے ہیں، نئے سوالات نہیں کر پاتے، نئی ممکنات کی تلاش ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ٹیسلا کی. ٹیسلا نے امیجنیشن کو یوز کرتے ہوئے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا تصور، پانی کے جھرنے کے گھومتی ہوئی طریقے سے اس کو خیال آیا. اس نے سوچا اگر پانی کا گھماؤ اور اس کا بہاؤ اس طریقے سے ہے تو ہم برقی توانائی کو بھی اسی طریقے سے سرکولیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایک خاص طریقے سے منتقل کر سکتے ہیں. اور اس کی یہی سوچ بعد میں ان کی اختراعات میں سنگ میل ثابت ہوئی. پکاسو نے تخیل کا استعمال کرتے ہوئے قدیم آرٹ کو سمجھ کے جدید آرٹ بنایا. یہ وہی سنتھیٹک امیجنیشن ہے جو کہ نیپولین ہل جس کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ نے ایگزسٹنگ نالج کو لے کر انوویٹ کیا اینڈ یو کریٹڈ سم تھنگ وچ واز دا بیٹر شیپ آف دیٹ ایگزسٹڈ یسٹرڈے. ارسطو کو اگر ہم دیکھیں، ارسطو نے اس پورے کائناتی نظام کو دو ڈھانچوں میں انالائز کیا. وہ کہتے ہیں زمین ایک مرکزی مقام ہے اور آسمانی اجسام اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور آسمان ابدی ہے، زمین فانی ہے یعنی سسپٹیبل ٹو چینج ہے، تبدیل ہونے والی ہے. ابن سینا then had a leap of imagination. اس نے ارسطو کے خیالات کو مزید گہرائی میں جا کے دیکھا. اس نے کہا آسمان یہ عقل اور شعور اور وجود کی ایک اعلیٰ ممتاز شکل ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ پوری کائنات ایک تسلسل کا شکار ہے، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. نیوٹن then had a leap of imagination in a very stark ways. اس نے کہتا ہے کہ جی کائنات پورا ایک متحدہ نظام ہے. It is a more of an integrated framework. اور اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر یہ زمین ایک اسپیسیفک سیٹ آف رولز کے مطابق چل رہی ہے تو آف کورس آسمان اور باقی آسمانی اجسام وہ بھی اسی رول کے مطابق چلیں گے. اس نے کشش ثقل کا تصور پیش کیا. اس کے بارے میں مختلف آراء ہے. بعض لوگ کہتے ہیں البیرونی نے یہ اوریجنلی یہ کانسیپٹ دیا تھا کشش ثقل کا، یہ نظریہ ثقل کا،
جو کہ بعد میں ہی borrowed that. لیکن جس طریقے سے ایک there is a semblance of truth in that کہ یورپین اسکالرز نے جو نالج بورو کیا فرام دا مسلم سائنٹسٹ، نو انفارچونیٹلی موسٹ آف دا ٹائم وہ ریفر نہیں کیا گیا، ریفرنسنگ کو فالو نہیں کیا گیا. دی آتھرز ور ناٹ کوٹڈ، دی اوریجنل اسکالرشپ واز ناٹ مینشنڈ. ہم اس کا بعد میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو علم اور تخیل ثابت ہوتا ہے کہ کمپلیمنٹری ہیں، دے سپورٹ ایچ ادر. اور اگر یہ اس طرح، یہ ایک ایسا ہی ہے، اگر اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں، ایک لامتناہی رقص کی مانند ہے جس میں تخیل ہمیشہ قیادت کرتا ہے، نئی ممکنات، نئی پاسبلٹیز کریٹ کرتا ہے. تخیل کے حوالے سے دیکھیں اگر موجودہ دور میں تو آئنسٹائن کو اگر انالائز کریں، a perfect case of imaginative power، تو he was not the only one جو کہ ایک جینیس تھا. آئنسٹائن کے ساتھ پوائنکار ایک دوسرا جینیس تھا جو کہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل تھا کمپیوٹیشنل پاور میں، آئی کیو لیول میں، جو کہ کوانٹیٹیو انالیسز میں اس سے کم نہیں تھا. لیکن کیا چیز ممتاز کرتی ہے آئنسٹائن کو پوائنکار پہ؟ وہ اس کی تخلیقی حس ہے، اس کی تخلیاتی مزاج، اس کی جو امیجنیٹو پاور ہے. اس نے نظریہ اضافیت کو کریٹ کیا جس کے ذریعے وقت اور جگہ کا تصور یکسر بدل گیا. وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ جگہ اور وقت یہ مطلق نہیں ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں. سو اس نے ایک سائنٹیفک ریولوشن اور انقلاب برپا کر دیا، ٹھیک ہے. جبکہ دوسری طرف پوائنکار ایک خالص ریاضی دان تھا اور وہ ساتھ ساتھ منطق پہ چلتا تھا، ریاضی دان، سائنسدان اور منطق پہ. جبکہ دوسری طرف آئنسٹائن بصری اور تصوراتی نظریے پہ چلتا تھا. سو ممتاز کیا کرتی ہے؟ تخیلیاتی سوچ، امیجنیٹو پاور آف مین. اگر ہم مسلم سائنٹسٹ کے ساتھ انالائز کریں، ویسے تو سیاسی اور سوشیولوجیکل انتھروپولوجیکل فیلڈ میں بہت سارے کمال کے تھنکرز گزرے، جس میں الفارابی، القندی، نظام المطوسی، ٹھیک ہے، اور سوشیولوجسٹ ابن خلدون، فلاسفر ابن رشد، ٹھیک ہے، ریلیجس کم فلاسفر ابن عربی، امام غزالی. یہ بڑے کمال کے تھنکرز تھے جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی اور تھیوریز پیش کی. لیکن یہاں پہ میں آپ کو خاص طور سے 4 ایسے مختلف تھنکرز کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے ٹیکنالوجی کی میدان میں بے انتہا کام کیا. ان میں سب سے پہلے ابن حیتم نے بصریات یعنی آپٹکس کے حوالے سے بے انتہا کام کیا. اینڈ ہی اسپیشلی فیمس فار دا ٹیلیسکوپس اور مختلف قسم کی دوربینیں ایجاد کی اور اس طرح سے. دوسری طرف ایک بہت بڑا اسکالر الجزری، جو کہ پروبلی ون آف دا انڈر ریٹڈ اسکالرس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا کام بہت زبردست کمال کا تھا. ہی از کنسیڈرڈ ایز دا فادر آف روبوٹکس. خودکار مشینیں انہوں نے بنائی جس کا بعد میں لیونارڈو ڈی ونشی نے بھی اعتراف کیا کہ یہ ایک کمال کام اس نے کیا. اور وہ اپنی الجزری نے اپنی کتاب فلم معرفت ہیلا میں بے انتہا ڈیزائن ایسے پیش کیے جو کہ اس نے کریٹ کیے ایز اے انجینئر، ایز اے سائنٹسٹ ان دا 12th century. ٹھیک ہے، اس کی کتاب میں اس دور کے حساب سے وڈ یو امیجن کہ خودکار مشینیں ہیں جس میں ایک آٹومیٹڈ تولیے، ٹھیک ہے، جب مہمان آتے تھے ان کو پیش کیے جاتے تھے، میکنائزڈ واچز، خودکار گھڑیاں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فاؤنٹنس کے ڈیزائنس تک بنے ہوئے ہیں اور وہ بعد میں لوگوں نے کریٹ کیے جو بٹن سے آن آف ہوتے تھے. سو دیٹ واز دی ایرا آف دا مسلمس سائنٹیفک ریولیشنز، جو کہ انفارچونیٹ ہے کہ وہ کوٹ نہیں ہوا ویسٹرن اسکالرشپ میں اس طریقے سے، بلکہ رادر اٹ واز اے کائنڈ آف کاپی رائٹ ایشو، انٹلیکچوئل کاپی رائٹ ایشو. اچھا، ساتھ ساتھ ایک اور فینومینل اسکالر الخوارزمی، ٹھیک ہے. اٹس اے کامن نالج کہ ہی از دا کریٹر آف الجبرا، ہی واز اے کلاسک اسٹرانومر اینڈ ہی کریٹڈ الگورتھمس. اس کا کام جب لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا تو لاطینی زبان میں الخوارزمی کو مینشن کیا گیا الگورتھمی سے. اور یہ بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا میں بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ الگورتھمی ورڈز لیڈ ٹو دی کریشن آف الگورتھمز. تو آج کی جو الگورتھمز ہم کامنلی یوز کرتے ہیں، اٹ از بین ایٹریبیوٹیڈ ٹو الخوارزمی.
اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو آخری اسکالر جس کا میں مینشن کرنا چاہوں گا اس حوالے سے وہ ہے ابن جزر. ابن جزر اگین اے فینومینل تھنکر, ٹھیک ہے, میڈیسن کی دنیا میں بہت کام کیا اس نے لیپروسی کی بیماری کا ڈائگنوز کیا, اس کا علاج پیش کیا. اس کی کتاب کو اور اس کی کتابوں کے اس کے جو تصنیفات تھی ان کو بعد میں کانسٹنٹائن نے اٹلی میں ان کو ترجمہ کیا, اینڈ ہی ڈڈ ناٹ مینشن دی اوریجنل آتھر آف دی انٹائر ورکس. وائٹ کم نام سے وہ اس نے شائع کیا والیوم سے, ٹھیک ہے. دس ایکچولی لیڈز اس ٹو کوشچن دی اوریجن آف نالج. اورینٹلزم میں ایڈورڈ سعید اس طرح لکھتا ہے کہ Arab is standardized, categorized, stereotyped as someone who has a fixed nature, who doesn't grow, who cannot reason, okay? Who is always seen as someone who was primitive since eternity. تو it actually refutes that claims کہ مسلمس کے جو گولڈن ایرا کا جو ایڈوانسمنٹ تھی اور یہ سب ممکن ہوا پاور آف امیجنیشن سے, تخیلیاتی قوت سے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام اسکالرس نے رائٹلی گریکس کو ایٹریبیوٹ کیا نالج, جہاں جہاں سے انہوں نے گریک تھنکر سے, ایرسٹاٹل سے, جدھر سے, پلیٹو سے, سوکرات سے نالج ایکوائر کیا, دے ریفر ٹو دیٹ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, ٹو سم اپ دا ڈبیٹ آئی وڈ کوٹ Jordan Peterson. He says that there are many cosmos out there and there are many cosmos in here. Which one is greater is yet to be known. But then you can reflect on any reality and you can transform it. You can conceptualize your future through the power of imagination, and then you can work it on and you can manifest it, okay? And you can participate in the creation of the one that you actually had imagined. So this is the power of imagination. Wherever you are, whichever civilization, community, group, ethnicity you belong to, if you believe in the power of your imagination, you can always grow and you can create new knowledges. Thank you very much.